जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि देश में और देश के बाहर क्या हाल चालू है। नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी की एक स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने एक टीवी चैनल पर कुछ बातें कही है हज़रत मोहम्मद साहब के ऊपर, और उस बयान को लेके काफ़ी शोर मचा हुआ है। और हर एक जो है, कई सारे मौलवी हजरात जो है वो बिल्कुल भौंकला गए हैं, पागल हो चुके हैं, और वो देश का माहौल ख़राब करने में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। आइए देखते हैं ऐसी एक मौलवी जिनका बयान यूट्यूब पर मैंने देखा। मैं आपके सामने वो चला देता हूं, और कुछ बातें उस ताल्लुक से मुझे करनी है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और वीडियो के नीचे आपकी प्रतिक्रिया भी ज़रूर बताएं। ये वीडियो मैं शेयर कर देता हूं। हज़रत का क्या कह रहे हैं ये, और किस तरीके से ये मुसलमानों को, जो भोले भाले मुसलमान होते हैं, उनके अंदर वायलेंस इंसाइट कर रहे हैं। ये देखिए, मैं वीडियो शेयर कर देता हूँ। ये रही इनकी वीडियो। ये देखिए, जी ये रहा वीडियो। इसको मैं प्ले करता हूं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। इस मुल्क के रहने वाली भाजपा की दलाल औरत ने नबी की, इनके अल्फाज सुना आपने, दलाल औरत। किस बात पर दलाल? इन्होंने तो वही कहा है जो हदीसों की किताब में लिखा है। और अगर किसी को ये बात अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं है, तो कई सारी अहादीस की कुतुब में आपको मिल जाएगा, बुखारी में, मुस्लिम में, कई सारी किताब में आपको ये वाक़या मिल जाएगा कि हज़रत मोहम्मद साहब जो है वो 6 साल की बच्ची हज़रत आयशा, उनके साथ निकाह किया, और जब वो 9 साल की हुई तो रुखसती हुई और हम बिस्तरी हुई। बाकायदा अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें sunnah.com पर, तो इंटरकोर्स का वर्ड भी यूज़ हुआ है, विच मीन्स सेक्स। तो ये हदीस में लिखा हुआ है, उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहा है। तो इस बात पर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने पर आप इतना बौखला रहे हैं। अगर इतना ही प्रॉब्लम है इस बात से, तो आपको चाहिए कि उन हदीसों की किताब को जो है वो उन पन्नों को फाड़ दे, निकाल दे, जला दे, और जिसने ये वाक़यात लिखे हैं, बुखारी, मुस्लिम, जो बड़े बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, और इन सब पे जो है फतवे लगाएं, इन सब के ऊपर केस करें। और हर वो मदरसा, हर वो आलिम जो इस किस्से को बयान करता है, बताता है, उन सब पर केस करे ना। नुपुर शर्मा जी के ऊपर केस करके या उनके ऊपर जो है इनामात लगाने का, और उनकी बात को लेकर देश का माहौल ख़राब करना और मुसलमानों को वरगलाना, ये कहाँ तक सही है। आगे देखिए इनकी ज़बान और क्या क्या कहते हैं ये। शान में गुस्ताखी कर दी, खतरनाक अल्फाज इख्तियार कर लिए। भाई मौलाना साहब, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या खतरनाक अल्फाज इस्तेमाल किए? क्या आपकी हदीस की किताबों में ये लिखा है, क्या नहीं लिखा है कि हज़रत आयशा, और वो हज़रत आयशा खुद कहती है कि जब मैं 6 साल की थी तब रसूलुल्लाह ने मेरे साथ निकाह किया। क्या गुस्ताखी कर दी इन्होंने? जो लिखा है वही बयान किया है। इंटरकोर्स का वर्ड तक लिखा हुआ है हदीस में। सड़कों पे, अरे छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े प्रॉफिट मोहम्मद है, बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर खून हो जाइए। डोंट मेक अ स्टार्ट। फेसबुक की दीवानी जवानी, यूट्यूब की दीवानी जवानी, इससे क्या जन्नत मिलेगी तुम्हें? कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा। सबसे याद रखो, मुसलमानों, औरतों और मर्दों से। देखिए किस तरीके से मुसलमानों के अंदर जो है ये एक जज्बा पैदा करना चाह रहे हैं ताकि वो सड़कों पे उतरे, बल्कि सड़कों पे उतरने का नहीं। अभी आगे देखिए ये क्या बोलते हैं। बूढ़ों से, जवानों से, बच्चों से, पढ़े लिखों से, अनपढ़ों से
کہ نبی کے خلاف ایک ظالم عورت نے گندے الفاظ اختیار کیے. پھر سے گندے الفاظ وہ حدیثوں کی کتاب میں لکھے ہیں جناب. تم روٹی کمانے میں رہ گئے, تم نرم بستر پر سونے میں رہ گئے, اپنے بچے کو انگلش تعلیم دلانے میں رہ گئے. اچھا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مولاناؤں کو انگلش تعلیم سے کیا ان کو پرابلم ہے. خود کے بچوں کو تو بڑی بڑی اسکولوں میں یہ بھیجتے ہیں اور ہر دفعہ ان کا ایک ہی رونا رہتا ہے, انگلش تعلیم انگلش تعلیم. بھائی انگلش تعلیم اگر پوری دنیا نہیں لے گی, انگلش کیا, انگلش تو ایک لینگویج ہے, اس میں جو تعلیمات اسکول میں دی جاتی ہے سائنس کی, جغرافی کی, ہسٹری کی, میتھس کی, تو یہ اس سے آپ لوگوں کو کیوں چڑ ہے؟ اس کے بنا جو ہے آج یہ جو فیس بک پر اور یوٹیوب پر اور کیمرے پر آپ جو ویڈیو بنا رہے ہو, اگر یہ تعلیمات نہ ہو تو کیا یہ پاسبل ہے جو یہاں پہ آپ آ کے جو آپ اس طریقے سے ہیٹ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہو, کیا یہ پاسبل ہوتا؟ کیا پرابلم ہے آپ کو انگلش تعلیمات سے؟ دعوتوں میں شریک ہونے میں رہ گئے. میرے نبی کی عزت ناموس پر آنچ آئی تھی, تم نے کیا جواب دیا اس کا؟ آؤ ذرا دیکھتے ہیں اسلام کیا کہتا. اب دیکھیے یہ بتا رہے ہیں اور لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو, بھولے بھالے مسلمانوں کے اندر جو یہ جذبات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ابھی بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی کسی نے رسول اللہ کے خلاف اگر کچھ بولا تو ان کا کیا حال کیا گیا ہے. اسلام کہتا ہے جو نبی کے خلاف کر دے اس کو جینے کا پھر دنیا میں کوئی حق نہیں. دیکھیں یہ اسی طریقے کی جو ان کی تعلیمات ہے اور یہ جس طریقے سے مولانا بولتے ہیں, اسی سے جو ہے نا ماحول خراب ہوتا ہے. کہ بات دیکھیے ان کی جینے کا حق ہی نہیں ہے. کوئی اسلام کے خلاف بولے جینے کا حق ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیوں جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا ہر بار آپ لوگ صرف مرنے مارنے کی ہی بات کرو گے؟ کیا اس سے اوپر بھی اٹھنا ہے آپ لوگوں کو, کیا نہیں اٹھنا ہے؟ ہر بات پہ مرنا اور مارنا. اگر کوئی اسلام کے خلاف بول رہا ہے, کچھ چیزیں بتا رہا ہے, تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی باتوں کا رد کریں علمی طور پہ. یہ اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے وائلنس پہ اور یہ مرنے مارنے پہ اتر جاؤ گے تو دنیا میں امن کیسے رہے گا؟ کعب بن اشرف یہودیوں کا بہت بڑا سردار, آج بھی کبھی جائیے مدینہ, گھوم کے تلوے چاٹ کے مت آئیے اللہ کے واسطے. وہاں کی ریتی بھر کے جو ہے نا بیگوں میں ڈال کے مت لائیے, اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے تمہارا. وہ ریتی کچھ کام آنے والی نہیں ہے تمہارے. کام آئے گا تو نبی پر جو ظلم ہوا ہے وہ سرزمین کے اوپر, وہاں کے تاریخی حالات کیا ہیں اس کا جائزہ لے کر کے آئیے. نبی پر ظلم ہوا, اور کیا آپ لوگوں کو یہ اچھی طریقے سے پتہ نہیں ہے؟ کل بھی ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی کہ کس طریقے سے جو اسلام قبول نہیں کرتے یا پھر اسلام کو جس طریقے سے پھیلایا گیا, کیا وہاں لوگوں پہ ظلم نہیں کیا گیا؟ کیا زبردستی نہیں کی گئی کہ یا تو اسلام قبول کرو یا جزیہ دو, ہفتہ وصولی, یا پھر لڑائی کے لیے, جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ؟ کیا یہ ظلم نہیں تھا لوگوں پر جن کو اسلام نہیں قبول کرنا تھا؟ وہ اپنے مذاہب یا جو بھی مذہب کو, وہ ریلیجن کو, دھرم کو فالو کر رہے تھے, کیا ان کا حق نہیں تھا کہ وہ جیسا چاہے ویسا مانتے؟ ان کے سامنے تو یہ کنڈیشنز رکھ دی گئی. وہ ظلم آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ ایمان پڑے گا انشاءاللہ. کعب بن اشرف قلعے میں محصور, اللہ کے نبی کے خلاف پروپیگنڈے روز کرتا, اللہ کے نبی کے خلاف گندی گندی باتیں پھیلاتا, مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتا, مسلمانوں کے خلاف گندے الفاظ اختیار کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے منتظر تھے. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جبرائیل کو بھیج کر نبی سے کہا کہ نبی اب اس دشمن کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. اچھا اس میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی اللہ کے خلاف یا حضرت محمد صاحب کے خلاف اگر کچھ بولتا ہے یا پہلے کسی نے بولا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسانوں کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہے, اس کو ذریعہ جو ہوتا ہے اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. جنہوں نے ان کے خلاف بولا اوپر سے ان کو جو ہے عذاب دے دیتا, ہارٹ اٹیک دے دیتا, ایسی موت دے دیتا. یہ ہر بار جو ہے یہ لوگوں کو کیوں ورگلانا, انسانوں سے کیوں کام لے رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اللہ خود کافی نہیں ہے؟
اس بات پہ مسلمانوں کو غور کرنا پڑے گا کہ واقعی میں اگر اللہ کے نزدیک رسول اللہ کی حیثیت ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہوتا تو اللہ خود بدلہ لے لیتے، عذاب بھیج دیتے اس بندے پر، ایک نمونہ بنا دیتے لوگوں کے لیے، ایک عبرت بنا دیتے کہ سیدھا جو ہے اس کو جو ہے بجلی اس کے اوپر گر جاتی، وہ جل جاتا، بھسم ہو جاتا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا، آج بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہ انسانوں کا محتاج کیوں ہے، وہ بھی مسلمانوں کا؟ اس بات پہ مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ آپ کے خلاف میں کہہ رہا ہے، آپ کے خلاف میں زبان درازی کر رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف کہہ رہا ہے۔ اے نبی حکم صادر کر دیجئے۔ جب حکم آ گیا آسمان سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا، اے میرے ساتھیوں، کعب بن اشرف کا سر کون لائے گا؟ اب دیکھیے یہ جو سر لانے کی بات ہے نا، جو آج بھی جو جس طریقے سے سر کی قیمت، سر قلم کرنے کی قیمت جو دی جاتی ہے، آپ دیکھیے وہ ٹیچنگ کہاں سے آ رہی ہے۔ اس کے اوپر 50 لاکھ کا انعام، اس کے اوپر 1 کروڑ کا انعام، یہ ٹیچنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ مسلمانوں اس بات پہ غور کرو۔ آپ لوگوں کو مہرا بنایا گیا ہے، آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا ہے، اس چیز سے آپ کو نکلنا پڑے گا۔ کون لائے گا کعب بن اشرف کا سر؟ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ صحابہ اگر ایسے ہوتے تو کہتے کہ نہیں بھائی، اب بیوی کی ڈیلیوری ہے، ذرا ہونے کے بعد جاتا ہوں، اماں کو گولیاں لانا تھا، دے کے آتا ہوں، بچے کے اگزامات چل رہے ہیں، جانا لے جانا ہے وہ کرا کے آتا ہوں، یا نہیں تو اب بھی چایا باہر سے 2 نوالے کھا لے کے آتا ہوں۔ تم تو ایسے ہی کرتے ہو نا، ایسے ہی کرتے ہو، حرام کی نہیں دعوت، حلال کی نہیں دعوت۔ اب یہ دیکھیے یہ ہیٹ پھیلا رہے ہیں اور بھولے بھالے مسلمانوں کے اندر جو ہے جذبات پیدا کر رہے ہیں کہ وہ اپنی جو عام زندگی ہے، کمانا، کھانا، ماں باپ کا خیال رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب چھوڑو اور نکلو گھر سے سر قلم کرنے کے لیے۔ میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں مولانا سے کہ بھائی تم عام مسلمانوں کو کیوں ورگلا رہے ہو؟ خود کیوں نہیں جاتے سر قلم کرنے کے لیے نپور شرما جی کا؟ خود نکلو تلوار لے کے۔ لیکن آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میں پیلا جاؤں گا۔ میں صرف میرے مسلمان بھائیوں سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ان مولویوں کی بات میں آپ بالکل نہ آئے۔ یہ خود کبھی نہیں جائیں گے، یہ آپ کو مروائیں گے۔ آپ جاؤ گے، ان کی باتوں میں جو ہے جذبات میں آؤ گے، باہر نکلو گے، آپ کے اوپر ایکشن لیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ کے گھر والے جو ہے وہ پریشان ہوں گے۔ ان کو کون سنبھالے گا؟ یہ مولوی تو مست ایک دم آپ کے چندوں کے پیسے لے کر مسجدوں کی ممبر پر بیان کر یہ تو اپنے گھر پہ سکون سے بیٹھیں گے۔ پریشان آپ لوگ ہوں گے اگر ان کی باتوں میں آ جائیں گے۔ تو میں آپ سے عزیزی کے ساتھ یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان مولاناؤں کی چکر میں بالکل مت آئیے میرے بھائیوں۔ اگر ان کو اتنا شوق ہے تو یہ خود نکلے تلوار لے کر، دوسرے عام مسلمانوں کو اس طریقے سے نہ جذبات میں لائے، نہ بھڑکائے ان کو۔ اس سے دیش کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے، اسلام کا نام بھی خراب ہوتا ہے۔ ان کی باتوں میں بالکل نہ آئیے۔ جوڑے کی رقم لے کے، اتنی بڑی حرام کی رقم لے کے ولیمہ کر رہا، تم جا کے مرغے مسلم، دہی کی چٹنی، فلانا تم دبا کے کھا کے آ جا رہے، بس ختم۔ تم کو کیا کرنا ہے سارے چیزوں سے؟ حرام حلال کی فرق ختم تمہارے پاس۔ وہ صحابہ کرام ایک ایک لقمہ سوچ سمجھ کے اٹھاتے تھے۔ وہ مومنانہ صفت رکھنے والی قوم، صحابہ کرام کی ایک جماعت اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی اور کہا، یا رسول اللہ، کیا کہہ رہے تھے پھر بتائیے۔ کہا کہ کعب بن اشرف بہت گندگی کر رہا ہے، اب کعب بن اشرف کا سر چاہیے، اللہ کا حکم ہے، آؤ۔ صحابہ اپنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، کھڑے ہو گئے، نیاموں میں تلواروں کو ڈال دیا، ماتھے پہ ہلکے ہلکے پسینے کے خطرات آ گئے۔ صحابہ کھڑے ہوئے اور نبی سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، کون جانا ہے؟ سلیکٹ کر لیجئے، کتنے لوگ تیار ہیں؟ اللہ کے نبی نے 2 لوگوں کو تیار کیا، 150 کا مجموعہ نہیں۔ ایک بڑے قلعے میں جانا ہے، وہ قلعے کے سردار کا سر لانا ہے،
दो लोगों को तैयार किया। साहबा ने एतराज नहीं किया, ये नहीं कहा कि हम समझ रहे थे बहुत लोग आ जाना है, क्या 2 लोग आ ये काम कर सकते? अल्लाह के नबी के इशारे पर वो दोनों साथी तैयार हुए और काब बिन अशरफ के खिले में दाखिल हुए और आनन फानन काब बिन अशरफ का सर धड़ से जुदा किया और सर के बाल पकड़कर वो मरा हुआ चेहरा नबी के कदमों में डाल करके कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसे और काब बिन अशरफ पैदा होंगे, आप इशारा देते जाइए, उनके सरों को आपके कदमों में डाल कर रहेंगे। तो ये आज भी जो ये मौलाना जो हरकत कर रहे हैं और जो इस तरीके से, जैसे कि मैंने बताया, सर कलम करने की कीमत लगाई जाती है, ये टीचिंग्स कहाँ से आ रही है? आप खुद इस बात पे गौर करिए। मुसलमानों के लिए ये गौर करने का मकाम है। ये मोमिनाना सिफत की बात हो रही है, ये मुसलमान बेचारा क्या कर सकता है? ये मोमिनाना सिफत की बात है, ये मुसलमान बेचारा क्या कर सकता है? कुछ हो सकता है तुमसे? आपने देखा दोस्तों, तो ये जो है इस तरीके से मौलवी हजरात जो है वो मुसलमानों को जज्बात में लाते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस तरीके से हेट फैलाना और एक दंगे कराने की एक कोशिश जितने मौलवी कर रहे हैं, इनको क्यों जेल में नहीं बंद किया जा रहा, जो इस तरीके से देश का माहौल ख़राब करने के फिराक में है। मेरी ये दरख्वास्त है गवर्नमेंट से और जो अथॉरिटी है, पुलिस अथॉरिटी, वो इन जैसे मौलवियों को पकड़े, इनको जेल में डाले और एक सबक बनाए, ताकि कोई भी मजहब वाला, कोई भी देश का माहौल ख़राब ना करे, लोगों के अंदर जज्बात को इस तरीके से पैदा ना करे कि वो तलवार लेके रास्ते में निकल जाए और किसी का सर कलम करने की कोशिश करे। तो उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, और इस वीडियो को जो है वो समझने की ज़रूरत है। चलिए फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।